السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ توحید اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی توحید کی 3 قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ربوبیت و الوہیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان لانا کہ اللہ رب العزت اپنے تمام ناموں اور صفات میں کامل و اکمل ہے۔ اس کا ہر نام اور ہر صفت ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ پوری کائنات میں اس کے نام اور صفات میں کوئی اس کا ہم مثل ہے اور نہ شریک۔ اللہ رب العزت کی تمام اسماء بہترین ہیں، لہذا ان میں کسی بھی قسم کی تعویل، تعطیل یا تشبیہ یا انکار کا عقیدہ رکھنا صریحاً الحاد ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اس کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی کا شکار ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب ان ناموں کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ لوگوں کو یہ جنت ملے گی، اس میں ان ناموں کا یاد کرنا، ان ناموں کو یاد کرے اور اس کے بعد ان کے معانی اور مفہوم کو سمجھے، اور یہ جو نام تقاضا کرتے ہیں اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ مثال کے طور پہ جب اس کے دل میں یا اس کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جب اس کو یہ علم ہو جائے کہ رزاق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے رزق طلب نہ کرے۔ اور جب اس کو یہ علم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت بڑے رحیم ہیں، رحمان ہیں، تو وہ کام کرے جس سے اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے۔ اسی طرح ان ناموں کو وسیلہ دے کے مانگنا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں، بلکہ یہ تو صرف وہ نام ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی وحی کے ذریعے خبر دی ہے۔ حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور لاتعداد نام ہیں، جنہیں اس کے سوا پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیا، یا اسے اپنے خزانہ غیب میں مخفی رکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ بے شک اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اس لیے کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایسا اکیلا بے نیاز ہے کہ تیرا کوئی باپ نہیں اور تیری کوئی اولاد نہیں، اور نہ ہی کوئی تیرے ہم مثل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے ایسے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے کہ جب اس کے واسطے سے اللہ سے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کر دے، اور دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
جس طرح آج ہم اکٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے، ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ٹالے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔